الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے کچھ چیزیں جو ہم انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے وہ میں ذکر کرتا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے پارے میں اپنا تعارف کروایا ہے، سب سے پہلے کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو اللہ سے ہم نے مانگنی ہیں، اسی طرح ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح مشرکوں اور کافروں کی نشانیاں اور ان کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسانوں کو مختلف ان کو چیزیں سمجھا کے بتا کے عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور اس بارے میں ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھیں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، ان کو یعنی کہ زمین پر کیسے بھیجا اور ساری ڈیٹیل۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ نے نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، یعنی یہودی ان کو کافر کہتے تھے، یا یہودی ان کو کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی گواہی دی قرآن میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحتیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پہلے پارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے ایک آواز آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بتانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، آج وہ فرشتہ زمین پر آیا ہے جو آج سے پہلے نہیں آیا، اور وہ کیا چیز لے کر آیا؟ وہ آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو ان میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہے، ان میں شفا بھی ہے، اس کو ام الکتاب اور فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے، یعنی ایک جہان کو نہیں، ہر جہان کو، ہر جاندار کو، جو کچھ بھی ہے اس کو، ہر چیز کو پالنے والا میرا رب ہے۔ اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر پر جائیں گے تو بہت ایک لمبا چوڑا ایک چیپٹر ہے یہ۔ تو اس میں مختصراً یہ کہ ہر چیز کو پالنے والا، ہر چیز کی پرورش کرنے والا، ہر چیز کو کھلانے والا، ہر چیز کی خوراک کا ذمہ دار میرا اللہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ نے اپنا تعارف بیان کروایا ہے، فرمایا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے یہ اللہ کی صفات ہیں، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن جزا و سزا کا اور سارے معاملات کا مالک میرا اللہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے اس صورت میں کچھ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ اللہ سے مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، سیدھا رستہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر نماز میں پڑھو۔ جو نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو اس لیے یہ اتنی اہمیت اس میں کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ اس میں اتنا پیاری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ اس میں دعا ہے۔ ہر بندہ جب بار بار اللہ سے یہ مانگے گا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلا، تو وہ نیک لوگ کون تھے؟ وہ کامیاب لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام، وہ شہداء، وہ صالحین، وہ انبیاء کے رستے پہ ہمیں چلا، تو ان لوگوں کا رستہ جب انسان ہر نماز میں مانگے گا تو کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ جب یہ کتاب تم نے دیکھ لی، پڑھ لی، مومن مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے پہلے پیج پر آپ کو سمجھا دیا گیا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں
سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں اس کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو سمجھائی گئی ہے وہ شک نہ کرنا کسی چیز میں، وہ چاہے نظر آ رہی ہے وہ چاہے نظر نہیں آ رہی، جو کہہ دیا جو لکھ دیا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے سنا اور اس کی اطاعت کی، بس اس کے علاوہ ہمیں اور بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ مومنوں کی کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لانے والے، یعنی غیب پر جو چیزیں مثلا جیسے جنات، فرشتے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن اللہ نے بتا دی، اللہ کے رسول نے بتا دی، تو ایمان لاتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ نماز قائم کرنے والے، خرچ کرنے والے، جو اللہ نے انہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک آدمی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تو یہ مومن ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو انسان مومن نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اس پارے میں ذکر فرمایا ہے کہ کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار دعوت دیتے تھے، دعوت دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بار ان کو سمجھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مہر لگا دی، ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، مہر، یہ ان کے کان بند ہیں۔ تو جس چیز پر جو چیز بند ہو، اس کو چاہے ایک بوتل ہے، پانی کی بوتل ہے، اس کو ہم ایک ٹپ، پانی کے ٹپ میں بھی ڈال دیں، وہ بند کی گئی اگر ہوگی تو اس میں نہ پانی اس کے بوتل کے اندر جا سکتا ہے، نہ باہر کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والا ہی نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار رکھا ہے۔ اسی طرح منافقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی پارے میں کہ ان میں کیا جو نشانیاں تھیں، کون سے وہ کام کرتے تھے جن کی وجہ سے انہیں منافق ڈکلیئر کیا گیا، اور اسی طرح ان کو جو ہے ان کو سزا کے لیے، ان کے لیے سزا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ان میں سب سے بڑی پہلی بات، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اوپر سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ اصل میں تو یہ ایمان ہی نہیں لائے۔ پھر دھوکہ دیتے ہیں، کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول یا مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ وہ کس چیز کی بیماری ہے؟ منافقت کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ اور یہ منافقوں میں ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات ذکر یہ بھی کی ہے کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ، تم یہ جھگڑے نہ کرو، تم یہ معاملے نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جو کام تھا، یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جب مومنوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب اکیلے اپنے شیاطین کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نہیں مذاق کرتے، تمہارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تم ایمان یعنی تم جو ہو وہ مسلمان، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم ایمان نہیں لائے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری یہ نشانیاں اور یہ معاملات اور ان کی یہ باتیں بیان کر کے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے
انسانوں کو عبادت کا حکم دیا. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عبادت کا حکم دیا، یعنی بلایا ہے اپنے در کی طرف. وہ کس طریقے سے بلایا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہ اے انسانوں، اے لوگو، میری عبادت کرو. عبادت، اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، احسانات کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان تمہارے لیے بنائے، زمینیں بنائی، بہت ساری نعمتوں کا اللہ ذکر کر کے کس طرف بلاتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف لوٹو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر کے انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی، یعنی کہ یہ دعوت ہے ایک قسم کی کہ تم اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نعمتوں کا ذکر کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں عبادت کی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں کو بتایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں زمین میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی بہت ہیں. انسان زمین میں جائے گا، وہ فساد پھیلائے گا، وہ لڑائیاں کرے گا، وہ اس طرح، تو زمین میں فسادی کو تو نہ پیدا کر، ہم تیری عبادت کے لیے بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم کو اللہ نے سکھا دی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں انسان سے کہ اللہ نے فرشتوں پر فوقیت دی، فرشتوں پر علم کے اعتبار سے بتایا کہ انسان جو ہیں وہ زیادہ قابل ہیں تم سے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے اور نام سکھانے کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے لے گئے اور فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ. فرشتوں نے نہیں نام بتائے، نہیں بتا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے بتایا. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ، ہم نہیں جانتے، تو پاک ہے، تو جانتا ہے. ہم مطلب اس چیز کو نہیں جانتے، ہم ان ناموں کو، ہم تو صرف وہی چیزیں جانتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھا رکھی ہیں. تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. تو اللہ کی تعریف بیان کی اور اپنی بے بسی بیان کرتے ہیں فرشتے یہاں پر. اس کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو بھی اور سارے فرشتوں کو. تو شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستکبر، کہنے لگا، تکبر کیا اس نے اور کہنے لگا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، یہ تو جو ہے وہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، اور تکبر آ گیا اس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ کافروں میں سے ہو گیا کس وجہ سے؟ کہ اس نے تکبر کیا. دوسری وجہ، اللہ کا حکم نہ مانا. تو یاد رکھیے گا، ہم کتنے سجدے نہیں کرتے، دیکھیں، غور کریں نا، ہم کتنی عبادات نہیں کرتے. تو شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے حکم دیا اس نے نہیں مانا. ہمیں بھی حکم ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے اور مختلف اعمال کا حکم ہے. جیسے قرابت میں لوگوں کو پریشان نہ کرنے کا حکم ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم ہے، اس طرح مختلف حکم ہے. تو ہم جو ہے کتنے حکم نہیں مانتے. شیطان نے تو ایک حکم نہیں مانا تھا. اللہ فرماتے ہیں کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. تو اس لیے اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کا واقعہ ملتا ہے، ان کی بیوی کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جنت میں جگہ دی اور اس میں کہا کہ کھاؤ پیو اور ہماری نعمتوں کا مزہ لو. تو لیکن ایک درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس کو نہیں چھونا یا اس میں سے نہیں کھانا. تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا. فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو اس چیز میں سے پھسلا دیا کہ شیطان نے کہا جی اس کو بعض مختلف اس پر باتیں ملتی ہیں کہ شیطان نے کبھی انہیں دھوکے میں ڈالا کہ آپ یہ کھا لیں گے تو فرشتے بن جائیں گے، کبھی کیا وسوسے خیالات مختلف مشورے دیے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھایا
اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، زمین میں ڈال دیا، زمین میں ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ سے کچھ کلمات کے ذریعے سے توبہ کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کرتے رہے ان کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہاں بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگوں نے یہاں پر کہہ دیا جی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ انگوٹھوں کو چوما، یا اس طرح کی مختلف باتیں، من گھڑت باتیں منقول کی گئی ہیں کہ پھر ان کی توبہ قبول کی گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ان کی توبہ کیوں قبول کی گئی، کیونکہ انہوں نے چند کلمات اللہ سے سیکھے تھے اور ان کے ذریعے سے وہ معافی مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں پہلے پارے میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان پر میں نے جو ہے وہ کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیں، اور انہوں نے نعمتوں کو جو ہے وہ نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے چھین بھی لیں اور ان پر عذاب بھی آئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں جو جو چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ حق اور باطل کو یہ ملاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، حق بیان کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ بھی موجود ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، احادیث میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سخت عذاب کی جو ہے وہ اس کو سخت عذاب سے ڈرایا ہے۔ جو بندہ لوگوں میں کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، جس بندے کی تنہائی پاک نہیں ہے، اس بندے کے حوالہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یعنی کہ سمجھایا ہے ان لوگوں کو۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو جن جن چیزوں کا حکم دیا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کا جو شمار کرواتے ہوئے کچھ چیزیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں فرعون کے لشکر سے جو ہے وہ تمہیں نجات کیسے دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ پھر تمہیں سب پر فضیلت بخشی، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، لیکن تم نے ناشکری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے طور پر بلایا تو تم نے جو ہے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس وجہ سے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے ظلم کیا۔ یہ ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ نے ظالم کہا ہے یہاں پر ان لوگوں کو۔ تو پھر اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ کسی کو معاف کر دینا۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تم نے کھانا طلب کیا، ہم نے تم پر من اور سلوہ اتار دیا، تم نے پانی مانگا، ہم نے پانی تمہیں چشمے چلا دیے، تم نے جو جو چیز مانگی اللہ نے عطا کی، پھر تم نے ناشکری کی اور پھر ہمارے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں تم نے تجاوز نہیں کرنا، یعنی ہفتے کے دن میں منع کیا گیا، روکا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے پکڑی۔ اس حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ تو بندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا، کس وجہ سے؟ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ ہمیں بھی یہ ڈرایا گیا ہے، ہمارے لیے بھی یہ وضاحتیں ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا اس کے لیے یہ سزائیں موجود ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ جو ان کا قتل ہوا تھا، اس طرح کا لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہاں پر میں ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو پہلے تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں تم سے مذاق کروں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ان میں ایک جو سب سے بری بات یہ تھی، یہ سوال و جواب بہت کرتے تھے۔ اچھا گائے ہے، کون سی گائے ہو، کیسی گائے ہو، کتنی بڑی ہو، کیا کرتی ہو، وہ سارے اتنے سوال کرتے رہے، جتنے سوال کیے اتنی مشکل آن پڑی۔ حالانکہ اگر صرف جب حکم اللہ کا آیا تھا کہ گائے کو لو اور ذبح کر دو، تو گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال و جواب کیے۔ تو جو شرعی معاملات میں بار بار سوال و جواب کرتا ہے وہ خود پر تنگی طاری کرتا ہے، وہ خود پر تنگی کو دعوت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے ان معاملات میں کہ زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے اس معاملے میں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، یہودی جو ہیں وہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سے لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک تو اللہ گواہی دے رہے ہیں، دوسرا یہاں جادو سیکھنے، سکھانے، کرنے، کرانے کے عمل کو کفر کا لفظ استعمال کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وہ جادو کون سا تھا؟ وہ خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو، ہاروت اور ماروت جو فرشتے جو بائبل شہر میں اترے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گواہی دی ہے کہ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو یعنی کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے پیغمبر تھے۔ اسی طرح آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر اس کے لیے دعا کی۔ ان دعاؤں کا ذکر ہے اس میں کہ انہوں نے کون سی دعائیں کی۔ انہوں نے ایک تو دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، پھر اس کے لیے رزق کی دعا کی کہ اللہ اس میں رزق میں برکتیں ڈال دے اس شہر کے رزق میں، اور پھر اسی طرح ایک بہت ہی اہم دعا کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت کو فرما بردار بنا اور ان پر ایک رسول کو بھیج جو تیرے احکام کو سنائے اور لوگوں کو پاک کرے، لوگوں کو تیری رستے میں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت بھی آگے چل کر اسی پارے میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اے ہماری اولاد، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حالانکہ یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ تم ہماری پیروی کرو، ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دو کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی یہاں پر فرق یہود و نصارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کس بات پر ہوا ہے کہ یہود و نصارہ شرک کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے سمجھایا ہے تمہیں کہ یہ امتیں، یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ گزر چکی ہیں، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے وہی سوال پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا تم سے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تو نصیحت کے لیے باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھائی ہیں کہ بنی اسرائیل والے یہ کرتے تھے، فلاں قوم یہ کرتی تھی، ان پر یہ عذاب آیا، ان پر یہ پکڑ آئی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں جو لوگ غلط کرتے تھے، یا جو لوگ جن کو اللہ نے عذاب دیا، جن کو اللہ نے کامیاب کیا، وہ ساری چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت کامیابی کے راستے ہیں اگر انسان سیکھے، اگر انسان سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلے پارے میں مختصراً آیات کا کچھ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو وہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اور اگر اس میں کوئی میں نے اچھی بات کی ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔